بات کہ جو ہم میں سے ہر ایک انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بات یہ ہے کہ ناکامی کی عموماً وجوہات کیا ہوتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اسی کو آج ہم نے موضوع بحث بنایا اور آپ کے سامنے وہ وجوہات رکھیں گے جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی ناکامی کا سبب بنتی ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ لیک آف کلیئر گولز اینڈ پلاننگ۔ ہمارے جب گولز، ہمارے اہداف، ہمارے ٹارگٹ، ہماری منزل، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب یہ کلیئرلی ہم اسے کلیئر نہیں کر پاتے اور پراپر پلاننگ نہیں کر پاتے، یہ جو پراپر پلاننگ ہوتی ہے یہ تو گویا ایک طرح کا نقشہ ہوتا ہے جو مکان بنانے سے پہلے جیسے نقشہ بنایا جاتا ہے۔ اب اس سے آپ کی اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات کون سی ہے؟ دوسری کامن وجہ ناکامی کی کون سی ہے؟ وہ ہے insufficient motivation and commitment۔ جب آپ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، جب آپ کمیٹڈ نہیں ہوتے، جب آپ کا مصمم ارادہ نہیں ہوتا، جب آپ کی ایک گہری کمٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری کامن وجہ وہ ہے پور ٹائم مینجمنٹ اینڈ پرائورٹائزیشن، کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے اور وہ آپ نہیں کر پائیں۔ ٹائم ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ سا ہوتا ہے، لامحدود نہیں ہوتا، تو ٹائم کو مینج کرنا پڑتا ہے اور ترجیحات کا تعین کرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک چیز کو ہم برابر اہمیت نہیں دے سکتے، اس وجہ سے ترجیحات کا تعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ٹائم مینجمنٹ بھی۔ چوتھی بات جو کامنلی وجہ بنتی ہے انسان کی ناکامی کی، وہ ہوتا ہے inadequate skills and training۔ ہمیں جو کام بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، ہمارا جو بھی پروفیشن ہے، ہمیں اس میں اچھی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے اور ہنرمند بننا چاہیے، سکلز ڈیولپ کرنی چاہیے۔ پانچواں کیا ہے؟ فیئر آف فیلئر اینڈ رسک ایورژن۔ ناکامی کا خوف جب ہمارے ذہن پہ چھایا رہتا ہے اور ہم رسک لینے سے گریز کرتے ہیں۔ جب ہم رسک نہیں لیتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ اندھا دھند رسک لیتے چلے جائیں، رسک بہت کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے، اچھی تیاری کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں کامیابی کا بھئی امکان کتنا ہے، ناکامی کی صورت میں نقصان کتنا ہے۔ اور چھٹی بات جو ہماری ناکامی کی عموماً وجہ بنتی ہے وہ ہے لیک آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ سپورٹ۔ ہمیں کچھ سپورٹ کی بہرحال ضرورت رہتی ہے اور ہمیں خود احتسابی بھی، ہمیں اپنا احتساب کرنے کی بھی کہ بھائی میں نے کہاں کہاں پہ غلطی کی۔ اور ساتویں بات کون سی ہے جو کامنلی وجہ بنتی ہے ہماری ناکامی کی؟ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اینڈ پرفیکشنزم۔ جب غیر حقیقت پسندانہ ہماری توقعات ہوتی ہیں اور ہم پرفیکٹ انسان اور پرفیکٹلی کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ جاننا چاہیے پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اور آگے جو آٹھویں بات ہے جو ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ڈسٹریکشنز اینڈ پروکریسٹینیشن۔
کہ جب بار بار ہماری توجہ کام سے ہٹ جائے، جب ہم اپنے کام کو مؤخر کرتے رہیں، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، تو یہ بھی کامنلی وجہ بنتی ہے۔ نامی وجہ جو عموماً ہماری ناکامی کی وجہ بنتی ہے، inability to adopt and change۔ جب ہم حالات کے ساتھ اڈاپٹ نہیں کر پاتے، جب ہم تبدیل نہیں ہو پاتے، ضرورت کے تحت تبدیلیاں نہیں لا پاتے، اور ہم حالات کے ساتھ اپنے آپ کو میچ نہیں کر پاتے، اڈاپٹ نہیں کر پاتے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں پاتے۔ اور 10ویں وجہ جو ہماری عموماً ناکامی کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے لیک آف سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف ریفلیکشن۔ اپنے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے کہ بھئی میرے اندر خوبی کون سی ہے، خامی کون سی ہے، کون کون سے وسائل مجھے میسر ہیں، کہاں کہاں پہ مجھے وسائل کی کمی کا سامنا ہے۔ اور سیلف ریفلیکشن کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ پلٹ کر دیکھیں کہ میں نے جو دن گزارا، جو کام کیا، جس انداز کے اندر کیا، وہ کس حد تک درست تھا اور اس میں کن تبدیلیوں کی ضرورت تھی ہے۔ تو یہ 10 باتیں ہیں کہ جو ہماری ناکامی کا سبب بنتی ہیں، اور ابھی آپ سے عرض کروں گا کہ ہم اپنی ناکامی کی وجوہات سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہاؤ کین وی اوائڈ اٹ۔ تو وہ بھی جب ہم اس سے بچنے کی بات کرتے ہیں تو پھر 10 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہمیں ناکامی سے بچا سکتی ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے، پہلا طریقہ کیا ہے، سیٹ کلیئر، سیٹ اسپیسیفک، میجریبل، اچیویبل، ریلیونٹ اینڈ ٹائم باؤنڈ گولز۔ سمارٹ گولز ہوتے ہیں، سمارٹ گول سیٹ کریں۔ سمارٹ ہے SMART، ایبریویشن ہے۔ ایس سے مطلب ہے ہمارا گول اسپیسیفک ہو، ایم سے مراد میجریبل ہو، یعنی بالکل ایک تو کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو، یعنی بہت کلیئر ہو ہمارے ذہن کے اندر پکچر کہ میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اس کی پیمائش کر سکیں کہ بھئی مجھے 1 لاکھ چاہیے تو 50,000 ہو گئے ہیں، تو یہ ہو گیا اس کا میجریبلٹی۔ اور آگے لیٹر اے آتا ہے، اس کا مطلب اچیویبل، اٹینیبل، کہ بھئی آپ ایسا گول سیٹ کریں جسے آپ حاصل بھی کر پائیں، ایسا نہ ہو کہ جو بہت ہی بڑا ہو اور آپ اس کو حاصل ہی نہ کر پائیں۔ اور پھر آگے لیٹر آتا ہے آر، اس کا مطلب ہے ریلیونٹ، یعنی جو آپ کی لائف میں، آپ کے پیاروں کی لائف میں اور جنرل پبلک کی لائف میں بہتری لا سکے، تو وہ گول ہو گیا ریلیونٹ۔ آخر میں جو آتا ہے ٹی، اور ٹی کا مطلب ٹائم باؤنڈ ہو، یعنی آپ اس کے ساتھ ایک ڈیڈ لائن سیٹ کریں، جیسا کہ مجھے 2024 کے اختتام سے پہلے اس کام کو کر لینا چاہیے۔ تو یہ ہو گئے پہلا طریقہ ناکامی سے بچنے کا۔ اور سچ پوچھیں تو اگر ہم اس ایک کو بھی اپنا لیں تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے بریک ڈاؤن لارج گولز انٹو اسمالر مینیجیبل ٹاسک، کہ بڑے جو گول ہوتا ہے، بڑا گول، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ لیں اور ایک وقت ایک ٹکڑے پہ کام کرتے رہیں، اور اس طرح کرتے کرتے سارے ٹکڑوں پہ کام کر ڈالیں۔ جب سارے ٹکڑے حاصل ہو جائیں گے تو پھر گول بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ ناکامی سے بچنے کا یہ ہے، کریٹ اے شیڈول اینڈ اسٹک ٹو اٹ، کہ بھئی آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ ایک وقت کا تعین کریں اور پھر اس کی پابندی بھی کریں کہ بھئی میں نے فلاں وقت پہ یہ کام کرنا ہے۔ اور چوتھا کیا ہے طریقہ ناکامی سے بچنے کا، ڈیولپ ریلیونٹ سکلز اینڈ نالج، کہ جو آپ کو متعلقہ نالج کی ضرورت ہے، سکلز کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے پہ ضرور محنت کریں۔ اپنے گول کو، اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے جس طرح کا نالج آپ کو درکار ہے، جو سکلز اور جو ہنر آپ کو درکار ہے، وہ ضرور حاصل کریں۔ اور اگلی جو بات ہے، 5واں طریقہ، وہ ہے کہ ایمبریس فیلئر ایز اے لرننگ اپرچونٹی،
کہ آپ ناکامی کو ناکامی نہ سمجھیں، بلکہ سمجھیں کہ میرے سیکھنے کے لیے، میری لرننگ کے لیے یہ بات اہم ہے، مجھے مفید ثابت ہوگی۔ اور آگے چھٹا طریقہ ناکامی سے بچنے کا یہ ہے، فوکس آن پروگریس ناٹ پرفیکشن، کہ آپ پروگریس پہ یعنی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے پہ آپ یقین کریں اور نہ کہ پرفیکشن کے اوپر۔ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز لاریب نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو امپرومنٹ ہے، جو پروگریس ہے، اس پہ خوش ہو جانا چاہیے، اور پرفیکشنزم کی، پرفیکٹ ہونے کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ اور آگے 7ویں بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، سراؤنڈ یور سیلف ود سپورٹیو پیپل، ایسے لوگوں سے اپنے روابط ڈیولپ کریں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہوں۔ اور 8ویں بات کیا ہے کہ بی اڈاپٹیبل اینڈ اوپن ٹو چینج، بھئی آپ تبدیلی کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور اڈاپٹیبل رہیں، کہ بھئی آپ کو حالات کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے۔ آگے جو 10ویں اور آخری بات ہے، وہ جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ریگولرلی ریفلیکٹ آن یور پروگریس اینڈ ایڈجسٹ یور اپروچ۔ آپ کو ہر وقت اپنی پروگریس کے اوپر، اپنی کارکردگی کے اوپر دھیان رکھنا ہے، اور آپ کی جو اپروچ ہے، آپ کا جو طریقہ کار ہے، اس کو ایڈجسٹ کرتے رہیں، اس میں ضروری اور مطلوبہ تبدیلیاں، امپرومنٹس بھی لاتے رہیں۔ کچھ اب اضافی ٹپس ہیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی کیا ہے کہ ڈیولپ اے گروتھ مائنڈ سیٹ، کہ آپ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کریں۔ یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ناکامی کو، سیٹ بیک کو آپ ایک لرننگ اپرچونٹی کے طور پہ لیں۔ جو ہرڈل آ جائے، جو رکاوٹ آ جائے، آپ سمجھیں کہ یار یہ جو ہے یہ میرے لرننگ کے لیے ضروری ہے، اسے آپ برا نہ سمجھیں، اس پہ آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسری جو اضافی ٹپ ہے، پریکٹس سیلف کمپیشن اینڈ سیلف پروگریس، کہ اپنے اوپر رحم بھی کریں، اپنے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں، اور سیلف فارگیونیس جو ہے، اپنے آپ کو معاف کرنا بھی سیکھیں۔ اور تیسری بات، سیلیبریٹ اسمال ونز، چھوٹی چھوٹی جو وکٹری ہے اس کو آپ سیلیبریٹ کریں۔ چوتھا ہے کہ لرن فرام ادرس فیلیئرز اینڈ سکسیسز، دوسروں کی کامیابی اور ناکامی سے بھی سبق سیکھیں۔ 5ویں اور آخری اضافی ٹپ کیا ہے؟ اسٹے پازیٹیو اینڈ ریزیلینٹ، ہمیشہ پازیٹیو رہیں، ہمیشہ حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کریں، گر گئے کوئی بات نہیں، ناکام ہوئے کوئی بات نہیں، پھر کھڑے ہو جائیں، کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ یاد رکھیے، ایکسکیوز می، فیلئر از ناٹ دا اپوزٹ آف سکسیس، ناکامی جو ہے وہ کامیابی کا الٹ نہیں ہے، رادر اٹس اے پارٹ آف لرننگ پروسیس، بلکہ یہ ایک لرننگ پروسیس ہے، ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ بائی انڈرسٹینڈنگ کامن ریزنز فار فیلئر، جب ہم عام طور پہ جو وجوہات ناکامی کی ہوتی ہیں، جب ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں، اینڈ ٹیکنگ پرو ایکٹیو اسٹیپس، اور ہم پرو ایکٹیو اسٹیپس لیتے ہیں، یعنی اپنے طور پہ ہی تبدیلی، بیرونی انٹرفیئرنس کے بغیر ہی، یو کین مینیمائز دا رسک آف فیلئر اینڈ اچیو یور گولز، ہم اس طریقے سے ناکامی کے جو امکانات کو بہت کم کر لیتے ہیں اور کامیابی کو یقینی بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔